بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 201 ہے، جس کا عنوان ہے باب الصلوات الخمس مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا یحیی بن ایوب وقتیبۃ بن سعید وعلی بن حجر كلهم عن اسماعیل قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم يغش الكبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اپنے درمیانی اوقات میں وارد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، یعنی صغائر معاف ہو جاتے ہیں جبکہ اس کو کبائر نے ڈھانپا ہوا نہ ہو، یعنی اس میں کبائر نہ ہو۔ اس جیسے جملوں سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کبائر گناہ موجود ہوں تو صغائر کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کے نزدیک یہ جملہ شرط کے درجے میں نہیں بلکہ یہ استثناء کے درجے میں ہے، یعنی نیک اعمال سے سارے صغائر معاف ہو جاتے ہیں مگر کبائر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن ایوب المقابری البغدادی ثقۃ، دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید، تیسرے ہیں علی بن حجر السعدی المروزی ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری الزرقی ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولی الحرقہ، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن یعقوب الجہنی، اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس میں اسماعیل سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے۔ اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اور تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں جو صحابی راوی ہیں وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ اجتناب کبائر سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بعض علماء نے کبائر سے مراد شرک کی اقسام لی ہیں، مگر راجح قول یہ ہے کہ کبائر اپنے معروف معنی میں مراد ہے۔ شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صغائر دراصل کبائر کی ابتدائی علامات یا مقدمات ہیں، اور اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ سے باز آ جائے تو اس کے ساتھ وابستہ صغائر بھی اللہ کے فضل سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صغائر کی مغفرت کبائر سے مکمل اجتناب پر مشروط نہیں، جیسے کہ خوارج اور معتزلہ کا دعویٰ ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبی قال وحدثني نصر بن علی الجہضمی قال اخبرنا عبد الاعلی قال حدثنا ہشام عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة کفارات لما بینہن۔ ترجمہ واضح ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں نصر بن علی الجہضمی البصری ثقۃ، دوسرے ہیں عبد الاعلی بن محمد ثقۃ، تیسرے ہیں ہشام بن حسان الازدی ثقۃ، چوتھے ہیں محمد بن سیرین الانصاری ثقۃ ثبت عابد، اور صحابی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب عن ابي صخر ان عمر بن اسحاق مولى زائدة حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے مابین تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک وہ کبیرہ گناہوں میں ملوث نہ ہو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو صخر جن کا نام ہے حمید بن زیاد
صدوقن، دوسرے ہیں عمر بن اسحاق مولا زائدہ ثقتن، تیسرے ہیں ان کے والد گرامی اسحاق مولا زائدہ ثقتن۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔